تو ان کی گاڑی کو سائڈ لائن کیا ٹورڈز دا سینڈ، اور جہاں پہ سبحان اللہ دیر واز اے ہیوج ڈنک اینڈ اے ڈپ، اس پہ ان کی گاڑی زور سے لگی، اور جو علم کے راستے پہ چل پڑتا ہے وہ جنت کے راستے پہ چل پڑتا ہے۔ من سلک طریقا یلتمس فیہ علما سہل اللہ لہ بہ طریقا الی الجنہ۔ اور لائف جتنی بھی ان کی پچھلی گزری، ان کی ساری سفرنگز اور پرابلمس کا دیر واز نو آنسر، بٹ جب اللہ سے ملاقات ہوئی تو اللہ نے ان کی جو زندگی کا جو ساری پرابلمس تھی اس کو کلوجر دی اور آنسر دے دیا۔ اللہ سے توبہ کی اور معافی مانگی، امیجیٹلی اپولوجائز، اپنی غلطی کو اعتراف کیا اور اللہ سے معافی مانگی، یار غلطی ہو گئی، یعنی کہ جسٹیفائی نہیں کیا اپنی غلطی کو کہ میں نے ٹھیک کیا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وبعد۔ الحمدللہ وحدہ والصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ویلکم بیک ایک اور ایپیسوڈ میں آف وینسڈے نائٹ ایکسکلوسیو، جس میں ہم ہر وینسڈے کو ڈفرینٹ ٹاپکس کور کرتے ہیں اور اس کو اپلوڈ کرتے ہیں۔ سو سبحان اللہ، اگر آپ پوری دنیا میں اس ٹائم حالات دیکھیں، امت کے لیول پہ، کنٹریز کے لیول پہ، اور اس کے ساتھ ساتھ فیملیز، تو یو سی پرابلمز، ٹیسٹ اینڈ ٹرائلز ایوری ویئر اینڈ اینی ویئر، انڈیویجولز سے لے کے امت کے لیول تک۔ ارتھ کویک ان موراکو، سبحان اللہ، جتنی آفت وہاں آئی ہے، thousands have died، کتنا نقصان ہوا ہے وہاں پہ۔ تھنڈر اسٹارم اینڈ ڈیم بروک ان لیبیا، انفلیشن worse than Sri Lanka in Pakistan, 37.97%. Muslim Ummah is suffering all throughout the globe. Families are suffering, individuals are suffering. اور میرے پاس کچھ عرصہ سے کاؤنسلنگ کیسز اس طرح کے آ رہے ہیں کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتا۔ سبحان اللہ۔ Let me share a true story with you of a brother from Medina. یہ ریسنٹ بات ہے، اور وہ جو بھائی تھے الحمدللہ، انہوں نے جامعہ اسلامیہ مدینہ کلیۃ الحدیث، یعنی دا ڈپارٹمنٹ آف حدیث سے انہوں نے اپنا گریجویشن کی، اینڈ ہی واز ہیپیلی میرڈ، 3 kids ماشاء اللہ۔ اینڈ گریجویشن کے بعد دے ور ٹریولنگ فرام مدینہ ٹو مکہ، اور انہوں نے عمرہ پرفارم کیا الحمدللہ۔ اینڈ وائل دے ور گوئنگ بیک ٹو مدینہ، ہائی وے پہ، جو مین ان کی ہائی وے موٹر وے اس پہ ڈرائیو کر رہے تھے، اینڈ سبحان اللہ دے ور گوئنگ آن اے نارمل اسپیڈ۔ انہوں نے اپنے ریئر ویو میرر میں دیکھا کہ دیر واز اے 16 wheeler ٹرک جو کہ بہت تیزی سے آ رہا تھا، 120 miles per hour، ناٹ کلومیٹرز، miles per hour کی اسپیڈ سے ان کو پیچھے، ان کو نا اٹ واز اباؤٹ ٹو ہٹ دیم۔ تو ہی واز کنفیوزڈ کہ مجھے رائٹ ٹرن کرنی چاہیے، لیفٹ ٹرن کرنی چاہیے، شوڈ آئی اپلائی بریک، شوڈ آئی اسپیڈ اپ دا کار، مجھے کیا کرنا چاہیے۔ سو بیسکلی ہی ریمینڈ ان ہز لین اینڈ لیٹ سی کہ کیا ہوتا ہے۔ وہ جو ٹرک تھا، اٹ واز لینتھی اینڈ ہیوج ٹرک، وہ اپنی لین میں آتا تھا، اٹ واز ٹرننگ لیفٹ، اور جب قریب پہنچا تو وہ انہیں مین ہائی وے سے ان کی گاڑی کو پش کیا ٹورڈز دا لیفٹ سائڈ، کہ وہ روڈ سے، یعنی پرابلی دا ڈرائیور واز سلیپنگ، اور واللہ عالم آج تک پتہ نہیں چل سکا کہ وہ کیا کیس تھا۔ تو ان کی گاڑی کو سائڈ لائن کیا ٹورڈز دا سینڈ، اور جہاں پہ سبحان اللہ دیر واز اے ہیوج ڈنک اینڈ اے ڈپ، اس پہ ان کی گاڑی زور سے لگی اور اٹھی، اور پھر ٹاپل کیا اس نے۔ سو گاڑی نے ایک دفعہ ٹاپل کیا، ٹرنڈ آل اوور، سیکنڈ دفعہ کیا، اینڈ تھرڈ دفعہ کیا، اور ہر دفعہ میں ان کی اس بیوٹیفل فیملی میں سے کسی نہ کسی کی ڈیتھ ہو رہی تھی، بیکاز آف ہیٹنگ دا روف اور ہیٹنگ دا گلاس ونڈو۔ اور جب وہ وہاں سے ان کو نکالا گیا تو ان بھائی تھے، ہی ڈائڈ، ان کے جو بڑے بیٹے تھے ان کی بھی ڈیتھ ہو گئی، اور ان کے جو چھوٹے بیٹے تھے ان کی بھی ڈیتھ ہو گئی۔ سو 2 لوگ جو بچے، وہ چھوٹی بیٹی تھی اور ان کی وائف۔ چھوٹی جو بیٹی تھی وہ بہت برے طریقے سے ہرٹ تھی، ملٹیپل فریکچرز، شی واز بلیڈنگ لائک کریزی۔ لیکن جو مدر تھیں، جو ان کی یعنی وائف تھیں، وہ اسکریچ لیس باہر نکلیں۔ پرابلی وہ
کار کے وہ جو ایک نیچے پٹ ہول ہے اس میں چلی گئیں اور شی سروائیو دا ایکسیڈنٹ. بٹ ان کے ساتھ ایک معاملہ ہوا کہ شی لاسٹ ہر میموری. ان کو ایمبولینس میں دونوں کو لے جایا گیا, بیٹی کو ICU میں اور ان کو ریکوری کیئر میں. تو she couldn't remember what happened. She couldn't remember her name. She couldn't remember her husband. Where was she? اور یہ سب کیا ہوا. She lost her memory. ڈاکٹرز نے اراؤنڈ ملٹیپل ڈیز کے بعد انہیں کہا کہ ہم ان کو ایسے نہیں رکھ سکتے یہاں پہ اپنے پاس. شی از آل رائٹ, لیکن صرف ان کو میموری لاس ہو گیا. تو ان کی کچھ دوستیں تھیں فرام کینیڈا, دے ٹوک ہر اور وہ اپنے گھر میں لے گئیں. لٹرلی کچھ ہی دنوں بعد انہوں نے کہا لیٹس بریک دس نیوز ٹو ہر, اور ان کو بتانا چاہیے ہمیں کہ کیا ہوا ان کی فیملی کے ساتھ, بیکاز ان کو کچھ یاد نہیں آ رہا تھا. تو انہوں نے بتایا کہ آپ کے ہسبینڈ تھے, جامعہ اسلامیہ سے گریجویٹ انہوں نے کیا تھا, حدیث میں تھے وہ, اور آپ لوگ عمرے کے لیے گئے تھے. اینڈ وائل یو ور کمنگ بیک تو آپ کا بہت ٹیریبل ایکسیڈنٹ ہوا, اس میں آپ کے ہسبینڈ اور دونوں بیٹوں کی ڈیتھ ہو گئی ہے. اور بٹ آپ کی جو بیٹی ہے وہ ابھی تک ہاسپٹل میں ہے, شی از ان ICU. تو ان کی جو مدرلی انسٹنکٹس ہوتے ہیں نا, وہ کک ان کی, اور نے کہا مجھے فوراً سے اپنی بیٹی کے پاس لے جاؤ. اور انہوں نے فوراً سے اپنی بیٹی کے پاس لائے, اور جیسے ان کو لائے اور سامنے بیٹی تھی ICU میں, شی ٹک ہر لاسٹ بریتھ اینڈ شی ڈائڈ آن اسپاٹ. اور اپنی ماں کی نظروں کے سامنے ان کی جو بیٹی تھی, شی ڈائڈ اینڈ شی واز لیفٹ آل alone in this world with very limited memory. سبحان اللہ, جب ہم اس کیس کو دیکھتے ہیں تو ابھی میری اور اپنی پرابلمز ہم اپنے سامنے رکھیں کہ ہماری پرابلمز کہاں ہیں, ہمارے ٹیسٹ اینڈ ٹرائلز کہاں ہیں, ہماری لائف میں جو ویلیز میں ہم جاتے ہیں, یعنی جو ہم نیچے جاتے ہیں تو ہم کتنا نیچے جاتے ہیں, کتنی پرابلمس ہم سفر کرتے ہیں, اور ایز کمپیئر ٹو دیئر پرابلمس. اور سبحان اللہ اس کے بعد آپ دیکھیں کہ جو انبیاء جس مصیبتوں سے گزرے, there was a prophet of اللہ سبحانہ و تعالیٰ جن کے ایڈلٹہڈ کے بارے میں ہمیں پتہ ہے, جن کے چائلڈہڈ کے بارے میں ہمیں پتہ ہے, جن کی ماں کے بارے میں, بھائی کے بارے میں, بہن کے بارے میں, فادر ان لا کے بارے میں, وائف کے بارے میں قرآن نے ہمیں بتایا ہے. ان ایونٹس کے بارے میں بتایا ہے کہ which led to his birth, حتیٰ کہ ہمیں ان کا جہیز بھی معلوم ہے کہ انہوں نے جہیز کیا دیا تھا through قرآن. He was mentioned in the Quran 183 times. 25 قرآن کے پاروں میں ان کا ذکر ہے. He is no other than موسیٰ علیہ السلام, جو اللہ کے اتنے قریب اور اتنے محبوب, جن کے بارے میں اللہ کہتے ہیں وَأَلْقَيْتُ عَلَيْكَ مُحَبَّةً مِّنِّي, کہ میں نے اپنا محبت تم پہ بیسٹو کر دی ہے, تمہیں عطا کر دی ہے. اس کا ایک اور مطلب یہ ہے کہ تم سے ہر کوئی محبت کرے گا. اور پھر کہتے ہیں وَلِتُصْنَعَ عَلَىٰ عَيْنِي, اور میں نے تمہارا جو براٹ اپ کیا ہے نا, تمہاری پرورش اپنے آنکھوں کے سامنے کی ہے. وَاصْطَنَعْتُكَ لِنَفْسِي, I have made you for myself. I have chosen you for myself. میں نے تمہیں اپنے لیے بنایا. اللہ اکبر. موسیٰ علیہ السلام. اور شیخ سعدی کہتے ہیں کہ اگر ایک انسان کسی انسان کو اپنے لیے پریپیئر کرتا ہے, یعنی اپنے لیے تیار کرتا ہے, تو وہ کتنی انویسٹمنٹ کرے گا اس پہ, کتنا اس کو پرفیکٹ بنانا چاہے گا. تو اللہ تعالیٰ کے بارے میں کیا گمان ہے کہ جب اللہ نے موسیٰ کو اپنے لیے تیار کیا تو کتنا امیزنگ تیار کیا ہوگا. اینڈ لیٹ اس ناٹ ڈینائی کہ جو آؤٹ ورڈ اپیئرنس ہے وہ بہت میٹر نہیں کرتی, اٹ ڈزنٹ میٹر. نو, اٹ میٹرز اے لاٹ. دس از دا نیچر آف مین. ایک انسان فزیکلی بہت بیوٹیفل ہے بٹ نیچر وائز اگلی ہے, اس کے جو اخلاق ہیں وہ برے ہیں, پیپل ڈونٹ لائک ہم. بٹ ایک انسان جو نیچر سے ہی بہت اچھا ہے, مینر سے ہی بہت اچھا ہے, اور فزیکلی بھی وہ کمال کا انسان ہے, سو دا سرکل آف لو از ناؤ کمپلیٹ. اینڈ سبحان اللہ, دیٹ از دا ریزن اللہ سبحانہ و تعالیٰ ڈکریڈ دیٹ آل دا میسنجرز ٹو بی دا فائنسٹ آف مین. وَاصْطَنَعْتُكَ لِنَفْسِي, I have prepared you for myself. اور جب اللہ کسی کو اپنے لیے تیار کرتے ہیں, سو دا ریزلٹ از موسیٰ علیہ السلام. سو موسیٰ علیہ السلام نے اپنی ساری زندگی اللہ کے لیے گزاری, اور ان کا کچھ بھی حصہ دنیا کے لیے نہیں تھا. He lived his life for اللہ سبحانہ و تعالیٰ. اور اللہ تعالیٰ نے جب ان سے پہلی
بات کی تو وہ کس اسٹیٹ میں تھے، یعنی کن حالات میں تھے؟ کیا وہ بہت لیوش لائف گزار رہے تھے؟ نہیں، ہی واز پشڈ ٹو لمٹس. اپنی وائف کے ساتھ ایک لمبا ٹریول کرے تھے اور ان کے پاس کھانے پینے کو بھی کچھ نہیں تھا سوائے کچھ چیزوں کے کہ ان کے گزارے کے لیے گزارے کا باعث بن سکیں. اور انہوں نے کہا کہ انی آنست نارا لعلی آتیکم منہا بقبس او اجد علی النار ہدی، کہ میں آگ لے کے آتا ہوں کہ شاید وہ ہمیں بینیفٹ پہنچا دے یا ہمارے لیے کوئی راستے کا جاننے کا باعث بن جائے. اینڈ وہ آگ کے پاس جا رہے تھے ناٹ نوئنگ کہ سبحان اللہ آگے سے زمین و آسمان کا مالک ان سے کلام کرے گا، اننی انا اللہ. اور یہ وہ جگہ تھی کہ جہاں پہ ان کو ساری زندگی کا جو پرابلمز اور ٹیسٹ اینڈ ٹرائلز تھے ان کے آنسرز مل گئے. اور لائف جتنی بھی ان کی پچھلی گزری، ان کی ساری سفرنگز اور پرابلمز کا دیر واز نو آنسرڈ. بٹ جب اللہ سے ملاقات ہوئی تو اللہ نے ان کی جو زندگی کا جو ساری پرابلمز تھیں اس کو کلوجر دیا اور آنسر دے دیا. کیا ان کی زندگی گزری آپ ہم دیکھیں. وہ فرعون کے دور میں پیدا ہوئے، سبحان اللہ، فرعون کے دور میں، جس دور میں قانون تھا کہ جو بھی بچہ پیدا ہوگا اس کو ایگزیکیوٹ کر دیا جائے گا. اپنی ماں سے پیدا ہوتے ہی سیپریٹ کر دیے گئے جب وہ مدر فیڈ پہ تھے، اور پیدا ہوتے ہی جان کے لالے پڑے تھے ان کو کہ ماں نے ان کو صندوق میں ڈال کے ایک دریا میں نائل میں بہا دیا. اور جب وہ جوان ہوئے تو ہی ایکسیڈنٹلی کلڈ سم ون، اور ان کو اپنا مصر چھوڑ کے بھاگنا پڑا ایز اے فیوجیٹیو کہ ان کے خون کے لوگ پیاسے تھے. اور جب ان کو بیوی ملی شادی کے لیے تو اس کا مہر 10 سال کا ایکسٹینسو لیبر تھا جو ان کو کاٹنا پڑا. قرآن کہتا ہے وَفَتَنَّاكَ فُتُونًا، اور ہم نے تمہیں بہت آزمایا، بہت ٹیسٹ میں ڈالا. تو اتنے جو ٹیسٹس تھے، اتنے جو پرابلمس تھے، they were actually not tests and trials, they were training sessions to become a prophet. اور ان سب کے بعد کیا کہا وَاسْتَنَعْتُكَ لِنَفْسِي، تجھے میں نے اپنے لیے تیار کرا تھا میں تجھے. سو موسیٰ علیہ السلام کی اسٹوری سے اگر ہم دیکھیں کہ if we want to turn our calamities into training sessions, our problems into opportunities, our tests into rewards، ہمیں وہ کرنا ہوگا جو موسیٰ نے